اٹارنی جنرل پاکستان آج سپریم کورٹ میں جس طرح کا بیانیہ اور ان کا موقف تھا، اسے تو واضح اس طرح لگ رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی ہی حکومت کے خلاف بیانیہ بنانے میں مصروف۔ یعنی اٹارنی جنرل کا یہ کہنا کہ کسی بھی رکن کو اسمبلی میں عدم اعتماد کے دن ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی اور کسی کا راستہ نہیں روکا جائے گا، بلکہ وہ آزادانہ طور پہ اسمبلی میں آ جا سکے گا۔ اور آرٹیکل 63A(1) کی تشریح کے لیے آج حکومت نے جو سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کیا ہے وہ کسی طریقے سے بھی معلق نہیں ہوگا، رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا عدم اعتماد کے دوران۔ ناظرین، یہ ہیں آج کے سوالات جن کا ہم نے جواب جاننا ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان رانا شاہد، پروگرام شرارے کے ساتھ۔ تحریک عدم اعتماد کا ڈول ڈلے ہوئے تقریباً آج 2 سے 2.5 ہفتے ہونے والے ہیں۔ اس میں سوائے اس ملک میں عدم استحکام کے اور کچھ نہیں آیا۔ یعنی اگر ہم بعدی نظر میں دیکھیں اور اگر ہم اس تمام کام کا ایک جائزہ لیں تو پاکستان کے تمام ادارے، چاہے وہ ہمارے قانونی ادارے ہیں، چاہے وہ ہمارے معاشی سماجی ادارے ہیں، سب کے سب جامد و ساکت نظر آ رہے ہیں۔ اور اس پر جو OIC کی کانفرنس ہے اس نے اور زیادہ جو ہے پاکستان کا جو ایک معاشی چکر ہے اس کو جامد کر کے رکھ دی ہے۔ کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو عدم اعتماد ہے اس کا براہ راست تعلق 273 ارکان سے تو ہو سکتا ہے، 2 یا 3 سیاسی جماعتوں سے تو ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام ہے یہ ان کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود پوری قوم تحریک عدم اعتماد کی طرف دیکھ رہی ہے کہ 2 ہفتے سے یہ جو ڈرامہ لگا ہوا ہے اور صبح و شام جو ہے اس پر حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے بیانیاں آ رہا ہے، ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہے، اور پارلیمنٹ پر حملے ہو رہے ہیں، اور سندھ ہاؤس پہ حملے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور تحریک عدم اعتماد والے دن ایک دوسرے کا راستہ روکنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں قوم دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے پاس سوائے دیکھنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہرکیف اب یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت یعنی PTI حکومت مکمل طور پر اداروں کے رحم و کرم پر ہے، وہ خود کو عدالتی جنگ میں جو ہے وہ لے آئی ہے، جبکہ یہ جو 10 لاکھ کا جمع کرنے کا عمران خان کا اور اس کی پارٹی کا ایک ارادہ تھا، وہ جو اپنے ارکان اسمبلی کو پریشر میں لانا چاہ رہے تھے، آج انہوں نے عدالت میں جا کے اس سے یو ٹرن لے لی ہے۔ یعنی آج حکومتی اٹارنی جنرل عدالت کو بتا نہیں رہا تھا بلکہ بیان حلفی دے رہا تھا۔ یعنی ان کی بات کا آغاز جو ہے وہ بیان حلفی سے تھا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ عدم اعتماد والے دن کوئی بھی شخص، کوئی بھی پارٹی، کسی پارٹی کا کارکن، کوئی بھی جتھا پارلیمنٹ کا رخ نہیں کرے گا، اور صرف اس دن نہیں بلکہ جس دن بھی کوئی اجلاس ہوگا تحریک عدم اعتماد کا، یعنی ہم وہاں پر نہیں جائیں گے۔ جبکہ یہ حکومتی بیانیہ کہ بالکل نفی تھی۔ عمران خان نے پارٹی کو واضح طور پہ ہدایت کی ہے کہ جو ہے 10 لاکھ لوگ اکٹھے کریں، لیکن اٹارنی جنرل نے اس سے یو ٹرن لے لیا، اور پھر اس کے بعد عدالت نے پوچھا کہ کیا آپ کسی کو ووٹ ڈالنے سے روکنا چاہتے ہیں، تو اس پر بھی ان کا جواب گورنمنٹ کا جواب بالکل واضح تھا اور بیان حلفی کے ساتھ تھا کہ جناب کوئی بھی، چاہے وہ حکومتی رکن ہے یا اپوزیشن کا رکن ہے، وہ اسمبلی آ جا سکے گا عدم اعتماد والے دن اور اپنا ووٹ بھی کاسٹ کرے گا، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ یعنی وہ جو 63A(1) کی تشریح کے لیے صدارتی آج جو ریفرنس دائر ہوا ہے وہ غیر مؤثر ہو گیا، اس کی وقت ختم ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ان تمام محاذوں پہ جو ہے بڑی ایک سخت ناکامی ہو رہی ہے، اور اب حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو جلد از جلد جو ہے ایوان میں لے کر آئے، کیونکہ محسوس ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور آج عدالت معزز عدالت میں جو یہ بات سنی گئی ہے، اس کی باز گشت تھی کہ اسپیکر نے اس کا کر دیا ہے، ارتکاب کیا ہے
آئین کو توڑنے کا ارتکاب کیا، آرٹیکل 6 کا وہ مجرم بن گیا. یعنی یہ بار بار بات دہرائی جا رہی ہے. اور اگر وہ آئین کا آرٹیکل 95A کا استعمال کرتے ہوئے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ، اور حکومت نے وہاں پہ اپنا بیانیہ بھی یہی تھا گورنمنٹ کا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن بالآخر حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ کسی بھی وقت اسپیکر اور وزیر اعظم پاکستان وہ آرٹیکل 6 کی زد میں آ جائیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ گورنمنٹ اور حکومت اور اس کے عمائدین اور اس کے مشیران وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیں کہ آپ ہر صورت میں اس کے نتائج چاہے کچھ بھی ہوں، چاہے وہ آپ کی حکومت کے حق میں ہوں یا خلاف ہوں، تحریک عدم اعتماد پر بحث بھی کرائے، ووٹنگ بھی کرائے اور اس کے نتائج کو تسلیم بھی کرے. کیونکہ اس بات کے کبھی امکانات ہیں، اس کی شواہد نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہی روش چلتی رہی اور یہی حکومت کے مشیر رہے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ بھی سوالیہ نشان آئے گا، اس پارٹی پر بھی سوالیہ نشان آئے گا. این ممکن آنے والے وقتوں میں جو ہے عمران خان کو بالکل ہی جو ہے ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے. اور یہ اس پارٹی کے جو مشیران ہیں یہ ان کی مہربانی ہوگی. اور ان مشیران سے خبردار کیا تھا پرویز الہی نے اور مسلم لیگ کاف نے کہ آپ اپنے مشیران سے ہوشیار رہیں. یہ مشیران آپ کو ایک ایسی بند گلی میں دھکیل رہے ہیں کہ آپ کے پاس سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ آپ آرٹیکل 6 کا ارتکاب کر کے یا تو اس ملک سے چلے جائیں یا اپنی سیاست کا خاتمہ کر دیں اور تحریک انصاف کو ہمیشہ کے لیے یہ چیپٹر کلوز کر دیں تحریک انصاف کا. اور یہ پاکستان کے ان کروڑوں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگا جنہوں نے اس پارٹی سے امیدیں لگائی تھیں. تو میں جناب وزیر اعظم کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ جو بھی کریں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کریں. اور آج وزیر اعظم نے ملاقاتیں کی اپنے ناراض ارکان سے، غلام بی بی بھروانہ سے، ڈاکٹر عامر سے، عامر لیاقت سے اور اسی طریقے سے نذیر چوہان سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سندھ ہاؤس میں پناہ لی تھی، یہ ان میں شامل نہیں ہیں، لیکن ایک اچھی روایت ڈالی ہے. اور ایک سیاسی طریقے سے ہی آپ ایک سیاسی تحریک کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بجائے جبر دھونس اور دھاندلی سے. ایسا ممکن نہیں ہے، نہ ایسا ہوگا، بلکہ اس سے آپ کی پوزیشن پہ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. ابھی جو موجودہ اس وقت سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اور جس پر آج وزیر اعظم نے خود بھی بات کی ہے کہ انہوں نے ہدایات دی ہیں کہ فوج کے خلاف وہ کون لوگ ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں ان کو سامنے لایا جائے. اور اگر وہ تحریک انصاف کا بریگیڈ ہے یا اس کے نام لیوا ہیں یا تحریک انصاف کا پلیٹ فارم استعمال کریں تو ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے، چاہے وہ شوذب کنول ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ 1572 کے قریب اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کو فیک اور مشکوک سمجھ کے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف انتہائی گھناؤنا اور غلیظ پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں. تو ان لوگوں کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو حکومت کو اور اپوزیشن کو ساتھ دینا چاہیے. آئین کے آرٹیکل 63A1 کی تشریح کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے آج سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کر دی ہے. اس صدارتی ریفرنس کا مقصد کیا ہے؟ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ معزز عدالت اس امر کی تشریح کرے اور ساتھ اس نے ایک استدعا بھی کی ہے کہ جو بھی جس پارٹی کا ممبر ہے اس کو پابند کر دیا جائے، اس پارٹی کی جو بھی پالیسی ہے اس کے خلاف نہیں جائے گا، اور اگر جائے تو اس کو تا زندگی جو ہے نا اہل قرار دے دیا جائے، اس کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے، اور اس کو کسی بھی سطح پر، یعنی چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں آگے جانا چاہے تو اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کو نشان عبرت بنا دیا جائے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اس چیز کی بھی گنجائش موجود ہوتی تو ہو سکتا ہے آج یہ بھی کہہ دیا جاتا کہ اس رکن اسمبلی کو جو ہے وہ سزائے موت دے دی جائے. یعنی یہاں تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. پارٹی بدلنا، پارٹی سے اختلاف کرنا، پارٹی میں بحث کرنا، یہ ایک ممبر کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور قائد اعظم سے لے کر ذوالفقار علی بھٹو تک اور شیخ رشید تک اور خود عمران خان کی پارٹی کے 90% ممبران تک، آپ سب کا دیکھ لیں سیاسی وابستگیاں، ان کا ماضی دیکھ لیں تو انہوں نے 15 پارٹیاں بدلی ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ
جو آپ کی سیاسی پختگی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں اضافہ ہوگا اور اس میں آپ زیادہ میچور ہوں گے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے ایک شخص کی جو میچورٹی ہے یا ایک اس کا جو سیاسی وسعت ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتی، اس کے ویژن کو برداشت نہیں کر پاتی اور اس کے اختلاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے تا حیات جو ہے نااہل قرار دے دیں یا اس پہ آپ بین لگا دیں۔ اس پہ بہت سی ڈیبیٹ ہونا باقی ہے اور اس پر ہوگی، سپریم کورٹ میں ہوگی، کیونکہ اگر ایک شخص اسمبلی کا ممبر ہے اور اس دوران اگر اس کا اپنی پارٹی کے سے کسی بات پر اختلاف بنتا ہے تو اس اختلاف کرنا اس کا حق ہے، پارٹی کے لیے اصلاح کا پہلو اس کو دکھانا اس کا حق ہے۔ ہاں اس پہ ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر پارٹی کسی مصیبت کا شکار ہے، جیسے آج عدم اعتماد ہے، اور آپ پیسے لے کر اپنا ضمیر بیچتے ہیں، اس پر تو آپ یہ قدغن لگا سکتے ہیں، اس کو تو آپ اس دائرے میں لا سکتے ہیں، اس کو تو اس قانون کا پابند کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پارٹی کی پالیسیوں سے اختلاف نہ کریں۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ تو آپ ڈکٹیٹرشپ کو کراس کر دیں گے، یہ تو ڈکٹیٹرشپ شرما جائے گی ایسے فیصلوں سے، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔